ایک مرتبہ سورہ ہم 3 دفعہ سورہ اخلاص تمام مومن و مومنات تمام شہداء اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے بالخصوص آج کی مجلس میں درخواست کی گئی ہے خانوادہ ممدانی جیوانی اور کینانی خانوادے کے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے حق و باطل کے اس معرکے میں شہید ہونے والی تمام شخصیات بالاخص رہبر شہید آیت اللہ العظمہ سید علی خان نائی کے لیے رحمت اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایک نعبد و ایک نستعین اهدنا الصراط المستقیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد درود بھیجیے گا بر محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العلي العظيم درود بھیجیے گا بر محمد و آل محمد خداوند متعال کا احسان اس کا شکر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اپنے محلے اپنے بچوں اپنے ملک کو اس زمین کو اہل بیت علیہم السلام کی تعلیمات سے قرآن کریم کی آیات سے اہل بیت علیہم السلام کی سیرت ان کے فضائل و مناقب سے اور بالخصوص سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام پر گریہ وزاری سے منور کر سکیں شاعر اہل بیت کے ذیل میں سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ پہلا بیان کہ جو آپ علیہ السلام نے جب مدینے سے خروج کیا مدینے سے قیام فرمایا تو اس وقت بیعت کے انکار کرتے وقت بیان دیا جو تاریخ میں مختلف حوالوں سے ہم تک پہنچا سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے اس آخری فقرے پر گفتگو جاری تھی کہ جس میں مولا اپنی تحریک کا ایک واضح ہدف اور مقصد بیان کرتے ہیں سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام بیعت کے انکار کرنے کے بعد یعنی یہ بیان کرنے کے بعد کہ مثلی لا یبایع مثلا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو صبح ہونے دو تم بھی دیکھنا ہم بھی دیکھیں گے اینا احق بالخلافت والبیعہ کہ ہم میں سے کون خلافت اور بیعت کا زیادہ حقدار ہے سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام در حقیقت ایک اجتماعی تحریک کا آغاز کرنا ہے جو در حقیقت شروع ہو جانی چاہیے تھی
جو امت نے خود سے جس کی جانب اقدام کرنا تھا اور وہ اقدام نہیں کیا۔ اور یہی مقدمہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن مجتبیٰ کی رحلت کے بعد سے بناتے آ رہے تھے۔ یہ امام حسن کی صلح در حقیقت مقدمہ تھی، وہ 10 سال سید الشہداء کے، اس کے بعد کے 10 سال، یعنی 10 سال امام حسن کی امامت، 10 سال سید الشہداء کی امامت، تاکہ اب ان 20 سالوں میں وہ زمینہ فراہم ہو سکے کہ اب کل کوئی ایسا وقت آئے تو امام معصوم پر صلح کو تحمیل نہ کیا جا سکے۔ لہذا زمینہ فراہم کیا، مقدمات فراہم کیے۔ انسان واقعاً دیکھے کہ اس دور میں ایک شخص مدینے میں قتل ہوتا ہے اور خراسان میں اس کے قتل کے خلاف احتجاجی تحریک ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ انہی 20 سالوں میں انجام دیا جا رہا ہے، جہاں تشیع کمزور ہو چکی تھی اور سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک فرصت کو طلب کیا اور اس فرصت کے نتیجے میں تشیع کو دوبارہ مضبوط کرنا شروع کیا اور زمینہ فراہم کیا کہ کل اگر ایسے کسی ظالم اور غاصب حکمران کے خلاف قیام کیا جا سکے تو اب پروپیگنڈا مشین کام نہ آئے، وہ اپنا کام اثر نہ دکھا سکے معاشرے کے اوپر، اور معاشرے کے لیے ان حقائق کو واضح کیا جا سکے جو حقائق شام میں اسلام کے نام پر موجود ہے۔ لہذا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ایک اجتماعی نہضت کا، ایک اجتماعی تحریک کا آغاز کرتے ہیں، اور ہر اجتماعی تحریک کی طرح اس تحریک کے بھی شعار ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی اجتماعی تحریک کمرے میں تنہا بیٹھ کر چلائی نہیں جاتی۔ یہ جو بعض لوگ عزاداری کو اجتماع سے، سیاست سے، اجتماعی مسائل سے، معاشرے سے لا تعلق قرار دیتے ہیں، یہ در حقیقت جواز فراہم کر رہے ہیں ان قوتوں کو کہ جو عزاداری کو محدود کرنا چاہتی ہیں 4 دیواری کے اندر۔ دیکھیں، اگر ہم عزاداری کی ماہیت کو سمجھیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ اہل بیت علیہم السلام کی اتنی تاکیدات، بار بار سید الشہداء کی زیارت کا حکم کہ دیکھو زندگی میں آیا تم ہر ہفتے جاتے ہو، کہا نہیں مولا، کہا ہر مہینے جاتے ہو، کہا نہیں مولا، کہا سال میں کم از کم 1 مرتبہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جاؤ، اس مرکز کو تنہا نہ چھوڑو۔ ہر اجتماعی تحریک اپنے کچھ سلوگنز، کچھ شعار کو واضح کرتی ہے تاکہ اس کے ذریعے لوگوں کو جمع کرے۔ ہر اجتماعی تحریک کے لیے سیاہی لشکر بہت اہم ہوتا ہے، یعنی تعداد اہم ہوتی ہے۔ ہر اجتماعی تحریک معاشرے کے اندر اپنا ایک نمود، اپنا ایک اظہار رکھتی ہے، اظہار قوت کرتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ آج سے ہم عزاداری کو اجتماع سے، سیاست سے، اجتماعی مسائل سے، معاشرے سے لا تعلق قرار دیں گے اور پھر ہم سڑکوں پر نکلیں، پھر ہم جلوس اعضاء کو منعقد کریں، پھر ہم شبیہات کو منعقد کریں اور لائیں سڑکوں کے اوپر لوگوں کو اس تحریک کی جانب دعوت دیں۔ یہ چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں، اور یہی ہر دور کا یزید، ہر دور کی یزیدیت اس بات کو سمجھتی ہے کہ یہ جو پلاننگ کے تحت آگے بڑھ رہی ہے حسینیت، یہ ایک غیر اختیاری عمل نہیں ہے، ایک یہ بے ہدف عمل نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ گھر میں بیٹھ کر یہ کام کر سکتے تھے لیکن اس کے باوجود یہ باہر نکل لیں، نہیں۔ اب ایک مرتبہ اجتماع زیادہ ہو جاتا ہے، آپ سڑکوں تک آ جاتے ہیں، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ایک دفعہ آپ نکلتے ہی سڑکوں پر ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ عزاداری آپ کا اگر شخصی مسئلہ ہے، شخصی عبادت ہے، آپ اور سید الشہداء کا ایک رابطہ ہے، آپ اور سید الشہداء کا معاملہ ہے، تو گھر میں بیٹھ کر گریہ کریں۔ کہا نہیں، یہ عزاداری صرف میرا معاملہ نہیں ہے، یہ عزاداری میری ذمہ داری ہے کہ جس ذمہ داری کو میں نے معاشرے کے اندر میدان میں رہ کر انجام دینا۔ لہٰذا یہ جلوسائے عزا نکالے گئے اور ان راستوں کا انتخاب کیا ہمارے بزرگوں نے جہاں لوگ زیادہ سے زیادہ ان جلوسوں کو دیکھ سکیں۔ یعنی ہو سکتا ہے اب شاید حالات تبدیل ہو گئے ہوں، اب آبادیوں کا جو تناسب ہے وہ تبدیل ہو گیا ہو، لیکن ایک دور میں جب ان جلوسائے عزا کو منعقد کیا گیا تو ان راستوں کا انتخاب کیا گیا جہاں زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ سکیں، مرکزی بازار سے گزارا گیا۔ یہ تمام چیزیں آج ہمیں شاید اس طرح اس کی افادیت نظر نہیں آ رہی، کیونکہ بالآخر سازشیں اب تبدیل ہو گئی ہیں، سازشوں کا طریقہ کار تبدیل ہو گیا ہے۔ اب انہوں نے بولا ٹھیک ہے، اب تم ان راستوں کا انتخاب کرتے ہو تو ہم ان راستوں کو ہی 4 دیواری میں تبدیل کر دیتے ہیں۔
یعنی ایک بڑی چار دیواری، ایک بڑا عزا خانہ ہمیں نظر آ جاتا ہے کہ اب نہ کوئی آ سکتا ہے، دکانیں بند ہیں، لوگ دیکھ نہیں رہے ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی کے نام پر کسی بھی نام پر۔ بالآخر اس جلوس عزا کی جو افادیت تھی اس کو محدود کر دیا گیا، اس کو کم کر دیا گیا۔ خب اگر یہ تحریک اجتماعی نہیں تھی تو کیا ضرورت تھی کہ بازاروں میں جایا جائے، کیا ضرورت تھی کہ مراکز میں جایا جائے، کیا ضرورت تھی کہ سڑکوں پر نکلا جائے، گھر میں بیٹھتے عزاداری کرتے۔ میرا اور سید الشہداء کا معاملہ ہے، کہا نہیں، ہر اجتماعی تحریک کی طرح اس تحریک کے اندر بھی وہ شعائر، وہ عناصر ساتھ رکھے جائیں گے کہ جو اس تحریک کی ترویج کا سبب بنے۔ ایسے اقدام انجام دیے جائیں گے کہ لوگ آئیں، آنے کے بعد دیکھیں، دیکھنے کے بعد متوجہ ہوں سید الشہداء علیہ السلام کے مقاصد اور اہداف کی جانب، ان کے کلام کی جانب، ان کی حقانیت کی جانب، ان کی مظلومیت کی جانب۔ اور خود یہ مظلومیت کا پہلو، یعنی بعض دفعہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی دیگر جو بہت سارے اور اسلام کے احکامات ہیں اس کی جانب توجہ نہیں ہے، بار بار گریے کا یا بار بار سید الشہداء کی مظلومیت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ شہید مطہری علیہ الرحمہ کربلا کی اس تحریک کے دو رخوں کو واضح کرتے ہیں، اور یہ ہر عزادار کے لیے ضروری ہے تاکہ اسے سمجھ آ جائے یہ جو بار بار اہل بیت کی مظلومیت کو یاد دلایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ ان کی مظلومیت کو یاد کرو، کیوں یاد کرو؟ دیکھیں، ایک پہلو وہ ہے جو اس دور میں سید الشہداء علیہ السلام نے رقم کیا۔ یعنی اگر شہید مطہری علیہ الرحمہ یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تم اپنا امام کس کو مانتے ہو تو میں کیا جواب دوں گا کہ میں اپنا امام سید الشہداء علیہ السلام کو مانتا ہوں، کیوں؟ عزاداری میری پہچان ہے۔ کہا جب سید الشہداء علیہ السلام کو مانتے ہو تو ایسا کیا کارنامہ ہے جو سید الشہداء علیہ السلام نے انجام دیا؟ میں کیا جواب دوں گا کہ سید الشہداء علیہ السلام کے اوپر ظلم و ستم ہوا، سید الشہداء علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ کہتے ہیں یہ جواب کس چیز کا ہے؟ وہ یہ پوچھ رہا ہے کہ سید الشہداء نے کیا کارنامہ انجام دیا، تم وہ بتا رہے ہو جو سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ حتیٰ ان مجالس اعزا میں آنے کے بعد، ان 2 مہینے کے بعد، مجھے یہ معلوم نہ چلے کہ سید الشہداء کا کارنامہ کیا تھا کہ میں دوسروں کو بتا سکوں اور کہہ سکوں کہ دیکھو ان کو اپنا امام مانو۔ یعنی امام یعنی کون؟ کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ الا لکل مأموم اماما یقتدی بہ، ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے، لیکن وہ امام کون ہوتا ہے؟ کہ جس کا وہ نعرہ لگاتا ہے؟ کہا نہیں۔ وہ امام کون ہوتا ہے؟ جس کا وہ کلمہ پڑھتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ امام کون ہوتا ہے؟ کہ جس کی وہ اتباع کرتا ہے، جس کی وہ اقتداء کرتا ہے، وہ اس کا امام۔ اب اگر سید الشہداء علیہ السلام کو کوئی امام مانتا ہے اور اسے نہیں معلوم کہ سید الشہداء علیہ السلام کے کس عمل کی اس نے پیروی کرنی ہے، انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا، ان کی سیرت کیا تھی، ان کا کردار کیا تھا، اسے یہ معلوم ہو کہ یزید نے کیا کیا، یزیدیوں نے کیا کیا، لیکن اسے یہ معلوم نہ ہو کہ سید الشہداء نے کیا کیا، آیا یزید کا یہ عمل سید الشہداء کے علاوہ باقی مسلمان جو ٹھیکیدار سمجھے جاتے تھے دین کے، جو مرجع سمجھے جاتے تھے دین کے، ان کی نسبت بھی تھا؟ کیوں ان کی نسبت یزید کو کوئی حساسیت نہیں ہے؟ کیوں ان کے اوپر اصرار نہیں کیا جا رہا؟ کیوں ان سے بیعت کا اس طرح مطالبہ نہیں کیا جا رہا؟ یہ مطالبہ، یہ تقاضا، یہ اہتمام سید الشہداء کی نسبت کیوں کیا جا رہا ہے؟ آیا مکہ و مدینہ کے اندر اصحاب ختم ہو گئے، وہاں ہمیں ان کا کردار کیوں نظر نہیں آ رہا؟ خوب اب کمال کہاں ہمیں تلاش کرنا ہوگا؟ کمال ہمیں سید الشہداء کی ذات میں تلاش کرنا ہوگا، کمال ہمیں سید الشہداء علیہ السلام کے بیانات میں تلاش کرنا ہوگا۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے امام ہیں، یا تو 12 معصومین 12 ائمہ میں سے ایک کو کم کر دیں، کہا نہیں، سید الشہداء کی سیرت میرے لیے حجت نہیں ہے۔ اور افسوس کے ساتھ ہمارے یہاں یہ نظریات پائے جاتے ہیں، وہ 12 سے 11 نہیں کرتے، لیکن سید الشہداء کی سیرت کو قابل عمل نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن کے اندر ایک ٹکراؤ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کی تحریک آپس میں ٹکراتی ہے، ان کی سیرت آپس میں ٹکراتی ہے، ایک امام کا عمل دوسرے امام کے عمل سے ٹکراتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بعض ائمہ کے عمل کو ان کا شخصی عمل قرار دیتے تھے۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے مثال پیش کی کہ دیکھیں،
اگر سفر میں پڑھی جائے تو 2 رکعت ہے، اگر 4 رکعتی نماز کی ہم بات کریں، اور حضر میں پڑھی جائے، اپنے وطن میں پڑھی جائے، یا غیر مسافر 10 دن سے زیادہ اگر کسی جگہ پر قیام کر رہا ہے تو وہ مکمل نماز پڑھتا ہے۔ خوب اب یہ شرائط فرق کر گئے، اب ایک ہی شخص ایک جگہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، ایک جگہ 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، تو آیا یہ تصور میں نہیں لا سکتے کہ 2 الگ الگ شخص ہوں اور وہ ایک جگہ ایک شخص جو ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھے، دوسرا شخص 4 رکعت نماز پڑھے؟ کیوں کنفیوژن ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ عقائد اپنے وجود کا حصہ قرار نہیں دیے۔ رہبر شہید ایک فارمولہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہو کس کی سیرت پر عمل کرو، کس کی سیرت پر عمل نہیں کرو، تم کنفیوز ہو، ہوتا کیا ہے؟ ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھیں، مجھ جیسا ڈرپوک انسان جیسے ہی حق کے لیے آواز اٹھانے کا مرحلہ آتا ہے، حق کے لیے قربانی دینے کا مرحلہ آتا ہے، حق کے لیے جان دینے کا مرحلہ آتا ہے، تو فوراً ائمہ علیہم السلام کی سیرت کے ان پہلوؤں کو لے کر آتا ہے کہ جہاں ائمہ علیہم السلام خاموش نظر آئے۔ نہیں دیکھ رہا کہ ائمہ علیہم السلام کو زندانوں میں ڈالا گیا، تمام کے تمام ائمہ کو نظر بند کیا گیا، تمام کے تمام ائمہ کو شہید کیا گیا، نہیں، اپنی زندگی تو آسائش میں گزار رہا ہے، لیکن جب مرحلہ آتا ہے قیام کا تو امام کے اس عمل کو لے کر آتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ سوال ایجاد نہیں ہوتا کہ اگر نعوذ باللہ امام کی زندگی میرے جیسی تھی، آسائشوں سے بھری تھی، امام کی زندگی سے اس وقت کے طواغیت کو خطرہ نہیں تھا، ائمہ علیہم السلام کی زندگی سے اس وقت کے دشمنان اسلام اور ظالموں کو خطرہ نہیں تھا، پھر کیوں ان کو نظر بند کیا جا رہا ہے، پھر کیوں ان کو شہید کیا جا رہا ہے؟ یہ سوال اس کے ذہن میں ایجاد نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن کو اتنا مفلوج کر دیا ہے کہ اب اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر سے لے لی گئی ہے، سوال ایجاد نہیں ہوتا، یہ سوال نہیں کرتا، یہ گفتگو نہیں کرتا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اور یہ سیرت بنو امیہ کی رہی ہے، یعنی ایسے ایسے واقعات کہ حاکم شام موجود ہے، اب روبوٹ بنا دیا ہے اس شخص کو جو اس کے ساتھ جگہ جگہ جا رہا ہے، اب انسان نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بعض مرتبہ تربیت کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ تربیت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اب بچے کو روبوٹ بنا دو، اب اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں کو سلب کر لو، جو کہو آپ اس کے سامنے وہ تسلیم خم ہو جائے۔ ایک مرحلہ ہے، حاکم شام ساتھ موجود ہے اور اس کے غلام، اس کے درباری اس کے ساتھ موجود ہیں، ایک جانب سے ایک پتھر آتا ہے، وہ پتھر آ کر اس کے ایک درباری کے چہرے پر لگتا ہے، خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن اس کی اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ ہل سکے، اس کی ساری توجہ کہاں ہے؟ حاکم شام کی جانب۔ اور پھر یہ مڑ کے اس کو بتاتا ہے کہ دیکھو تمہارے چہرے سے خون آتا ہے، کہتا ہے میں آپ کے وجود میں اتنا کھویا ہوا تھا کہ مجھے معلوم نہیں چلا۔ در حقیقت اس کی جرأت کو ختم کر دیا کہ اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی گئی۔ اور یہ کام ہم دیکھتے ہیں، جناب عمار کی حدیث ہم نے بارہا سنی کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، کیوں نہیں سوچ رہی عوام؟ وہاں پر اس وقت جنہوں نے اس حدیث کو سن رکھا تھا، کیونکہ یہ حدیث بالآخر کسی بھی اللہ تعالیٰ کی اس تدبیر کے نتیجے میں شام پہنچ گئی، لوگوں نے سن رکھا تھا کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، لیکن جب کہا گیا کہ دیکھو علی عمار کو لے کر آئے، ہم تو عمار کو نہیں لے کر آئے، یہ لوگ اس پہ راضی ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے فرعون کے بارے میں فاستخف قومہ فأطاعوہ، کہ فرعون نے اپنی قوم کو اتنا پست اور حقیر قرار دے دیا تھا کہ انہیں یہ باور ہو گیا تھا، ان کو اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتے، اور وہ اس پہ راضی ہو گئے تھے۔ تو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تحریک در حقیقت اس جہالت سے نکالنے کی تحریک ہے۔ یہ بنو امیہ کا کردار ہمیں نظر آتا ہے اس دور سے لے کے آج تک، ائمہ علیہم السلام کا دور نظر آتا ہے۔ خوب جب یہ ٹکراؤ ائمہ کی زندگی میں نظر آتا ہے اور میں سوچتا سمجھتا نہیں ہوں، آؤں اپنے عقائد کی طرف رجوع کروں، کیا میں ان سب کے سب کو معصوم نہیں مانتا؟ کیا میں ان سب کے سب کو انسان کامل نہیں مانتا؟ کیا میں زیارت جامعہ میں اس بات کا اقرار نہیں کرتا، اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ آپ سب کے سب کی حقیقت ایک ہے، آپ نور واحد ہیں؟ کیا میں قرآن میں انبیاء کی نسبت یہ گواہی نہیں دیتا کہ لا نفرق بین احد منہم، کہ یہ میرا عقیدہ ائمہ کی نسبت بھی ہے کہ میں آپ کے درمیان کسی فرق کا قائل نہیں ہوں؟ جب کسی فرق کا قائل نہیں ہوں، جب ان میں غلطی کا امکان نہیں ہے، جب یہ عقل کل ہیں، جب یہ انسان کامل ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب ان کے عمل میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی مجھے بھی وہی نظر آ رہا ہے جو آپ کو بھی نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب میں نتیجہ دوں گا تو ہم دونوں کی باتوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔
جب ائمہ علیہم السلام عقل کل ہیں، جب معصوم ہیں، جب ایک حقیقت ہیں، جب ایک نور ہیں، تو اب ان کے وجود کے اندر، ان کی سیرت کے اندر کہیں ٹکراؤ ہمیں نظر نہیں آنا چاہیے۔ اب اگر ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اب شرائط مختلف ہیں، اور یہ ٹکراؤ ایک امام کے وجود میں بھی نظر آ رہا ہے، ایک امام کی سیرت میں بھی نظر آ رہا ہے۔ خود یہی سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال امام حسن کی جانب سے کی جانے والی صلح پر باقی رہے۔ خب اگر جس طرح ہمارے ذہنوں میں بعض دفعہ ہم القاب لگا دیتے ہیں کہ امام حسن یعنی سفیر امن، اور تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ گویا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام جنگ پسند ہے، نہیں، ہاں ان کی صفات مختلف ادوار میں ظاہر ہوئی تو وہ الگ الگ اس کا نتیجہ ہمیں معاشرے کے اندر نظر آیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر فرق ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم سید الشہداء اور امام حسن مجتبیٰ کی سیرت میں تفکیک اور تفریق کے قائل ہو جائیں، نہیں، اور نظر بھی آ رہا ہے کہ وہی صلح جو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے برقرار کی، 10 سال سید الشہداء اسی صلح پر باقی رہے، اور اب جب حالات تبدیل ہوئے، اب شرائط تبدیل ہوئی، تو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ اپنے اقدامات کا آغاز کیا۔ بس یہ تحریک اجتماعی تحریک ہے، یہ تحریک ایک سیاسی تحریک ہے، یہ تحریک معاشرے کی اصلاح کی تحریک ہے، اور ہر اجتماعی تحریک کی طرح اس تحریک کے بھی شعار ہے، اس تحریک کا بھی اظہار وجود کا حکم دیا گیا کہ دیکھو باہر نکلو، اپنے وجود کا اظہار کرو، سید الشہداء کے کلمات کا اظہار کرو، ان کے بیانات کا اظہار کرو، ان کے اہداف کا اظہار کرو، اور ان کی مظلومیت کا اظہار کرو۔ کیوں؟ کیونکہ مظلومیت ایسی چیز ہے جو لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کا سبب بنتی ہے۔ یعنی اگر آپ خالی اکیڈمک گفتگو کریں اور اس مظلومیت کا تذکرہ نہ ہو تو لوگ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریک سے جوڑ نہیں سکتے۔ لہٰذا وہ انسانی قدر کہ جو پیاس کے عنوان سے ہم جانتے ہیں، اس کی تاکید کی گئی۔ دیکھو سید الشہداء کی پیاس کو یاد کرو، پانی پیو تو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرو۔ اب اگر میں بتاؤں کسی کو، کوئی مجھ سے سوال کرے کہ کس کو امام مانتے ہو، اور اب میں بتاؤں کہ میں سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو امام مانتا ہوں، تب اس مرحلے پر آ کر جب میں نے تبلیغ کرنی ہے، اب یہ اگلا مرحلہ ہے، یہاں پر میں نے وہ نہیں بتانا جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا، وہاں میں نے وہ بتانا ہے کہ یہ سید الشہداء کے ساتھ کیوں ہوا، باقیوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوا۔ تمام اصحاب تھے، تمام افراد تھے، رسول اللہ کو جنہوں نے دیکھا تھا، رسول اللہ کے کلام کو جنہوں نے سنا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے رسول اللہ کے دین کی نصرت نہیں کی، اس کے باوجود انہوں نے معاشرے کی اصلاح کے لیے قدم نہیں بڑھایا، اس کے باوجود وہ دیکھ رہے تھے کہ معاشرے میں ظلم اور ستم کو رائج کیا جا رہا ہے، ان کے قول و فعل کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ یہ سید الشہداء کا کمال تھا کہ ان ظلمانی راتوں میں، ان ظلمانی ادوار میں جو تاریک کا دور تھا، اس دور کے اندر واحد اگر کوئی شمع جل رہی تھی تو وہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی، یا ان کے وہ اصحاب جو پروانے کی مانند اس شمع کے گرد چکر لگا رہے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا اسلام کے اندر، مسلمانوں کے درمیان کوئی نہیں تھا جو اسلام کی مدد اور نصرت کر سکے۔ خب یہ ایک جواب ہے۔ اب جب یہ اجتماعی تحریک ہمارے سامنے واضح ہو گئی اور اہل بیت نے اس اجتماعی تحریک کو آگے بڑھانے کا درس ہمیں واضح اپنے کلام کے اندر دیا، اس کو چند فقرات آپ کے سامنے بیان کروں، اس حوالے سے ایک دفعہ درود بھیجتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں۔ بل محمد و آل محمد صلوات۔ یا رسول اللہم صلی علی محمد۔ خود اس تحریک سے پہلے اسلام کو کی مختلف مثالیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں یہ ریاکاری نہیں ہے، بعض دفعہ یہ شبہ ذہن میں آتا ہے خوب عزاداری اگر ہم سڑکوں پر کر رہے ہیں تو اب یہ ریاکاری ہے، کہا نہیں، یہ ریاکاری نہیں ہے، یہ اجتماعی تحریک کا تقاضا ہے، یہ اجتماعی تحریک کا تقاضا ہے۔ اسلام نے حتیٰ جو واجب خراج ہے، جو زکوٰۃ ہے، اس کو بھی حکم دیا کہ تم علنی کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تاکہ لوگ جب دیکھیں تو ان کو تشویق ہو۔ ہاں تمہارا بہت فرضی عمل ہے، اس کو کہا گیا کہ تم نیت کو خالص رکھو، دوسروں کو نہ دکھاؤ، لیکن بہت سارے ایسے اعمال ہیں جہاں دکھانے کا حکم دیا گیا۔ خب یہ عزاداری ہے، گریہ، آپ نے روایات میں پڑھا، روایات میں آپ نے سنا اس گریے کی اہمیت کے بارے میں۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی
سید الشہداء پر گریہ کرے یا گریہ کروائے، اور یہ بھی نہیں کر سکتے تو تباکی کرے، یعنی کیا؟ یعنی رونے جیسی شکل بنائے، خوب ریاکاری کرے، کہاں ہاں ریاکاری کرے، یہاں پر دکھائے، یہ سیاہ لباس پہنے، اپنے گھر میں ایسی فضا کو قائم کرے جو سوگوار فضا ہو، جو عزاداری کی فضا ہو، جب لوگ دیکھیں تو اس کی جانب متوجہ ہوں۔ کیوں دکھانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ خوب امام کہتے گریہ کرو یا گریہ کرواؤ، کیوں گریہ جیسی شکل بنانے کی بھی ثواب بیان کیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر رونا نہ آئے شکل بناؤ، اظہار کرو، اپنے اوپر غم کی کیفیت کو طاری کرو اور دکھاؤ لوگوں کو، بتاؤ لوگوں کو کہ تم سید الشہداء علیہ السلام کے غم میں غمگین ہو۔ اسلام کی عبادات، کئی عبادات ایسی ہیں جہاں اسلام نے اجتماع کا حکم دیا ہے کہ دیکھو جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز جب اجتماعی طور پر پڑھتے ہیں تو بالآخر لوگوں کے سامنے پڑھیں گے، مسجد آ کر پڑھیں گے، حکم دیا میدان میں آؤ۔ حتیٰ جو ہماری فردی عبادات ہیں اس میں بھی ہمیں لا تعلق رہنے کا حکم نہیں دیا، ہمیں حکم دیا نماز شب جب پڑھو، جب تنہائی میں اکیلے کھڑے ہو کر بھی نماز شب پڑھو تو 40 مومنین کا ذکر کرو، ان کی مغفرت کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ کیوں؟ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ کہا نہیں، تم یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی وہ عبادات جو تمہیں تنہائی میں عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ بھی تمہیں اجتماع سے دور کرنے کا سبب نہ بنے۔ لہذا یہ اجتماعی تحریک ہے سید الشہداء علیہ السلام جو اس تحریک میں درس دے رہے ہیں ہمیں، وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ دیکھیں پہلا مرحلہ جب کسی بھی اجتماعی تحریک جس کو ہم اسلام کی تحریک سمجھیں، جسے ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ اب ہم نے ایک اجتماعی تحریک کا آغاز کرنا ہے، تو اب اس کا ہدف و مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس کا ہدف و مقصد امر اہل بیت کا احیاء ہونا چاہیے، اس کا ہدف و مقصد قرآن کا نفاذ ہونا چاہیے، اس کا ہدف و مقصد سنتوں کا احیاء ہونا چاہیے، اس کا مقصد احکام کا نفاذ ہونا چاہیے جو سید الشہداء علیہ السلام مختلف مقامات پر بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو تم دیکھ رہے ہو کہ سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، دیکھ رہے ہو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پامال کیا جا رہا ہے، نبھایا نہیں جا رہا۔ ایسے میں ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کی تیاری کرے، یہ بار بار سنتوں کے احیاء کا تذکرہ، بار بار بدعتوں کے ختم کرنے کا تذکرہ، بار بار اہل بیت علیہم السلام کے امر کو زندہ کرنے کا تذکرہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں سید الشہداء کی تحریک میں بہت واضح انداز میں نظر آ رہی ہے وہ استقلال اور آزادی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ عزاداران سید الشہداء جو در حقیقت علمبردار ہیں اس آزادی کے تحریک کے، وہ دوسروں کے سامنے تسلیم نظر آئیں، وہ دوسروں کے سامنے آزاد نظر نہ آئیں، ان کے فیصلے کوئی اور کر رہا ہو، کوئی اور آ کر ان کے اوپر اپنے فیصلوں کو مسلط کر رہا ہو، نہیں۔ اور یہ آزادی کا درس سید الشہداء علیہ السلام ہمیں جگہ جگہ دیتے نظر آ رہے ہیں۔ جناب حر کا واقعہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ جب اس شرمندگی کے احساس سے جناب حر کو نکالنا چاہ رہے ہیں تو جب آئے جناب حر کے لاشے پر تو کیا فرمایا؟ اے حر انت حر کما سمیت امک فی الدنیا والآخرہ، اے حر تم آزاد ہو، تم غلام نہیں ہو، تم آزاد ہو، جیسا تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا، تم دنیا میں بھی آزاد ہو، تم آخرت میں بھی آزاد ہو۔ یہ آزادی کا درس سید الشہداء علیہ السلام عصر عاشور ہمیں دیتے جا رہے ہیں، صبح عاشور ہمیں دیتے جا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے رسول اللہ سے سنا کہ جب بنو امیہ کی تعداد اس حد تک پہنچ جائے گی تو یہ اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنا لیں گے، یہ اللہ کے مال کو اپنے مال تصور کرنے لگ جائیں گے۔ ایسے میں تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے ان کو برداشت نہیں کرنا، یہ نہ ہو کہ کوئی آ کر غیر اللہ تمہارے اوپر آ کر مسلط ہو جائے، جس کو اللہ نے اجازت نہیں دی وہ تمہارے اوپر ولی اور حاکم بن جائے۔ نہیں، تم آزاد خلق کیے گئے، تم نے آزاد زندگی گزارنی ہے۔ یہ آزادی و حریت کہ جو ہمیں سید الشہداء کے کردار میں نظر آتی ہے، اور یہ اختیار کے ساتھ ہے۔ ہمیں شب عاشور کیا نظر آتا ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام چراغ کو بجھا دیتے ہیں، بیعت کو اٹھا لیتے ہیں، تمام اختیار دیتے ہیں کہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نہیں فلاں پریشر تھا، فلاں ماحول تھا، ایسا فضا ہوئی تھی کہ یہ جذباتی ہو کر سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ آ کر جڑ گئے۔ کہا نہیں، واضح کیا کہ دیکھو ان کی دشمنی مجھ سے، اگر آج تم میرا ساتھ چھوڑ دو تو ان کو تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی چراغ بجھا رہے ہیں کہ چلے جاؤ۔ سید الشہداء کی تحریک وہ تحریک نہیں ہے کہ جو کشتیاں جلانے کے بعد کہے کہ پیچھے سمندر ہے مر جاؤ گے،
تو اب مرنا ہی چاہتے ہو تو جاؤ آگے بڑھو. کہا نہیں, راستہ کھلا ہوا ہے. اور ایسے افراد ہمیں نظر آئے جو مختلف مواقع پر سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. لیکن یہ 72 جنہوں نے عہد کیا اور اپنے عہد پر باقی رہے اور اس عہد سے وفا نبھائی, کہ جس کے بارے میں سید الشہداء کہتے ہیں کہ ایسے اصحاب کسی اور کو نہیں ملے. تیسری چیز جو ہمیں اس اجتماعی تحریک کے اندر آزادی کے ساتھ ساتھ مد نظر رکھنی چاہیے وہ عزت ہے. سید الشہداء نے عزت کا درس دیا. سید الشہداء کائنات کی عزیز ترین شخصیت ہے, اور قرآن اہل بیت کی روایات ہمیں حکم دے رہے ہیں بارہ کہ دیکھو عزت اللہ کے لیے, عزت اللہ کے رسول کے لیے اور عزت مومنین کے لیے. اگر تم چاہتے ہو کہ عزیز قرار پاؤ تو اللہ کے راستے کو اختیار کرو, رسول اللہ کے راستے کو اختیار کرو اور مومن جماعت کے ساتھ کھڑے رہو. تم اس سے لا تعلق نہیں ہو. بعض روایات میں ہے کہ مومن کی حرمت اور عزت کعبے سے زیادہ, یعنی مجھے یہ اجازت نہیں ہے, یعنی جس طرح آزادی, اپنی آزادی کو سلب کرنے کی اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت نہیں دی, اس طرح اللہ نے مجھے اجازت نہیں دی کہ میں اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کروں, حتیٰ فردی معاملات میں بھی. یعنی بعض لوگ اپنے گناہوں کو, اپنی برائیوں کو بہت آسانی کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. بھئی یہ ہو گیا, آج مثال کے طور پہ میں نے فلاں واجب انجام نہیں دیا, آج مثال کے طور پہ میں نے فلاں گناہ کر دیا, یہ مجھے اور آپ کو حق حاصل نہیں ہے. اپنی نسبت بھی حق حاصل نہیں ہے کہ ہم دنیا والوں کو بتائیں کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں. نہیں, خود یہ ایک تو اشاعہ فاحشہ کا سبب ہے, یعنی خود یہ ترویج ہے گناہ کی, لیکن خود میری حرمت کی پامالی مجھے اجازت نہیں دی گئی. اللہ تعالیٰ نے مومن کی حرمت کا پاس رکھا ہے. کئی واقعات اس طرح کے آپ نے سنے, میں فی الحال یہ جانب نہیں جا رہا. سید الشہداء ایک مقام پر اس قول کو بیان کرتے, اعلیٰ ابن الدعی, ابن الدعی کہ زنا زادے کے بیٹے زنا زادے نے مجھے اس حال میں لا کر کھڑا کر دیا ہے, قد رکزنی بین اثنتین, مجھے دو راہے پر لا کر کھڑا کر دیا, بین السلۃ والذلہ, کہ یا میں جنگ کروں یا مجھے ذلیل و رسوا کر دیا جائے. وہیہات من الذلہ, کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ذلت کو دور کیا ہوا. یأبی اللہ ورسولہ والمؤمنون, کہ اللہ تعالیٰ, اس کا رسول اور مومنین یہ اجازت نہیں دیتے کہ ہم اس ذلت کا سودا کریں. یعنی واضح طور پر حکم دیا اور پھر اس بات کو وضاحت دی کہ دیکھو اس نظریے کے تحت ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. اور یہی رجع سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام عصر عاشور پڑھ رہا کہ الموت اولی من رکوب العاری والعار اولی من دخول النار, کہ دیکھو مرنا زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ذلت کا سودا کرو. یا دوسرا وہ سید الشہداء علیہ السلام کا وہ فرمان کہ میں موت کو سعادت اور ظلم و ستم کے ساتھ زندگی گزارنے کو, ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو ننگ اور آڑ سمجھتا ہوں. دیکھیں یہ عزت کا درس. اب اگر ایک قوم اپنے آپ کو سید الشہداء کا عزادار, سید الشہداء کا ماننے والا سمجھتی ہے, تو اب اس کے فیصلے, وہ اپنے فیصلے خود کرے گی, وہ آزادی کے ساتھ آگے بڑھے گی, اور وہ کہیں ذلت کا سودا نہیں کرے گی کہ اس کی توہین کی جائے اور وہ خاموش بیٹھے, اسے ظلم و ستم کے سامنے تسلیم کروایا جائے اور وہ سکون سے بیٹھی رہے اور وہ کہے کہ نہیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے, ہم تو غمخوار ہیں, رونے کے لیے آئے, میں نے صرف گریہ کرنا ہے اور میری ذمہ داری تمام. کہا نہیں, یہ عزت والی قوم, یہ عزیز قوم ہے. اگر یہ سید الشہداء کی عزادار ہے تو یہ عزیز قوم ہے. اب اس اجتماعی تحریک کا آخری پہلو کہ شاید اگر وہ بیان نہ کیا جائے تو ناانصافی ہوگی, وہ یہ کہ اس اجتماعی تحریک میں بھی ہر اجتماعی تحریک کی طرح خواتین کا ایک کردار موجود ہے کہ یہ تحریک اس سے جدا نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں کہ اس تحریک کو آگے بڑھانے والی شخصیت خاتون ہے. اس تحریک کو عزاداری کی شکل دینے والی شخصیت خاتون ہے, جناب زینب کبریٰ ہے, کہ جو عزاداری کا درس دے رہی ہیں, جو عزاداری برپا کر رہی ہیں. یعنی باقاعدہ شکل و صورت جو اس تحریک کو عزاداری کی صورت میں ملی وہ جناب زینب کا کردار ہمیں نظر آتا. کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, جناب زینب ہے. اور اب یہ بہانہ نہ ہو ہمارے پاس کہ بھائی امیر مومنین کی دختر تھیں, ہاں تو ان کی بات جدا. کہا نہیں, جناب زہیر کی زوجہ ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ میں نے بیان کیا کہ جناب زہیر عثمانی تھے, امیر مومنین کو اس طرح مانتے نہیں تھے,
لیکن امام حسن و امام حسین کا جو تعارف مکہ و مدینہ و کوفہ کے اندر موجود ہے وہ ایک تعارف، اور شاید جس طرح ہمیں تاریخ میں نظر آیا کہ لوگ اس تعارف کی نسبت زیادہ پہچانتے تھے، وہ رسول اللہ کا نواسہ ہونا۔ اب امیر المومنین کی نسبت مسئلہ نہیں ہے، وہ حساسیت اپنی جگہ موجود ہے، لیکن سید الشہداء کی نسبت ایک اور عنوان موجود ہے، وہ رسول اللہ کا نواسہ ہونا۔ اب جناب زہیر، آپ کو معلوم ہے کہ جہاں سید الشہداء خیمہ لگاتے کوشش کرتے کہ وہاں سے آگے بڑھ جائیں، ایک مقام ایسا آیا کہ اب مناسب ترین جگہ خیمے لگانے کی وہی تھی، اس کے علاوہ کوئی اور مناسب جگہ نہیں تھی۔ جناب زہیر نے بھی خیمے وہیں لگائے، سید الشہداء نے بھی خیمہ وہیں لگایا۔ اب قاصد کو بھیجا، قاصد گیا، جناب زہیر اب سوچ رہے ہیں کہ حسین کا جواب دیں یا نہ دیں۔ وہ کون شخصیت ہے جو جناب زہیر کو اس بات کی جانب ابھارتی ہے کہ جاؤ کم از کم سن تو لو؟ وہ کون؟ جناب زہیر کی زوجہ، کہ اگر یہ زوجہ کا کردار ہمیں یہاں نظر نہ آئے تو ہمیں شاید جناب زہیر سید الشہداء کے لشکر میں شامل نظر نہیں آئے۔ کہتے ہیں کہ دیکھو زہیر کیا ہو گیا، تم سوچ رہے ہو، میں نہیں کہتی کہ جاؤ اس معرکے کے اندر یزید اور حسین کے معرکے میں جا کر لڑو، لیکن جا کر رسول اللہ کے نواسے کی بات تو سنو، جا کر دیکھو تو کو کیا کہہ رہے ہیں، اتنی تو اہمیت دو۔ اور جناب زہیر جاتے ہیں، اور اب آنے کے بعد روایت کہتی ہے کہ جو زہیر حسین کے خیمے میں گئے اور جو زہیر حسین کے خیمے سے باہر نکلے، ان دونوں زہیر کے اندر زمین آسمان کا فرق تھا۔ جناب وہب کلبی کی والدہ، ان کی زوجہ، یعنی اب کتنی ہمارے اوپر حجت تمام ہو، یعنی ایک ایسا شخص جو تازہ اسلام لے کر آیا، ایک ایسا شخص جو ابھی پہلی مرتبہ سید الشہداء کے محضر میں آ رہا ہے، اس کی والدہ کا یہ جذبہ یہ ہے کہ جب جناب وہب کلبی کا سر کاٹ کر پھینکا جاتا ہے تو اٹھاتی ہیں، واپس پھینک دیتی ہیں کہ دیکھو جو ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ جناب وہب کلبی کی زوجہ کہ ابھی تازہ ان کی شادی ہوئی ہے، اس بات پر اصرار کرتی ہیں کہ دیکھو ایک شرط جانے کی اجازت دوں گی۔ کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں حسین ابن علی سے کہو کہ روز قیامت میری بھی شفاعت کریں گے۔ یعنی یہ مرتبہ دیکھیں، یعنی قربانی کا جذبہ دیکھیں انسان، کہ یہ اس وقت خواتین میں ہمیں نظر آیا، اور ہر زمانے میں امیر المومنین کی تحریک کو دیکھیں، امیر المومنین کی مظلومیت میں جناب زہرا ان کے ساتھ کھڑی ہیں، اہل بیت کے گھر کی خواتین اپنا کردار ادا کرتی نظر آتی ہیں، اہل بیت کے گھر کے چاہنے والی خواتین اپنا کردار ادا کرتی نظر آ رہی ہیں۔ اور آج بھی حق و باطل کے اس معرکے کے اندر آج بھی اگر کہیں حق کے دفاع کی بات آئے تو یہ خواتین شاید بہت ساری جگہوں پر مردوں سے زیادہ مؤثر نظر آتی۔ خود یہ کردار کہ اپنی اولاد کو آمادہ کرنا، اپنے بچوں کو آمادہ کرنا، یعنی یہ شاید مرد وہ جذبات منتقل نہ کر سکے اپنی اولاد تک جو خواتین کے ذریعے ان نسلوں تک منتقل ہوتا۔ اور پھر پیغام رسانی، گھر گھر وہ پیغام جو شاید میں اور آپ اس طرح نہیں پہنچا سکتے۔ آپ دیکھتے ہیں خود ہمارے معاشرے کے اندر بھی شاید مردوں سے زیادہ منظم انداز میں خواتین یہ کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں۔ خوب اس اجتماعی تحریک کے اندر بھی خواتین کا ایک کردار موجود ہے۔ اور آخری بات کہ دین کو جب دفاع کا وقت آئے تو اب انسان اس اجتماعی تحریک میں کسی قربانی سے دریغ نہ کرے۔ یہ سید الشہداء کا درس کہ جب دیکھ رہے کہ دین کی مدد و نصرت ہے، کیونکہ بعض دفعہ امر معروف اور نہی عن منکر کے احکام کو اس طرح ہمارے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے اس مفصل حدیث کو بیان کیا کہ کب واجب ہے تمہارے لیے دین کا دفاع؟ جب تمہیں کوئی خطرہ نہ ہو۔ اب دین چاہے اس کا بیڑا غرق کر دیا جائے، دین کو منحرف کر دیا جائے، دینداروں کو منحرف کر دیا جائے، دین کو پامال کر دیا جائے، تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں۔ کہا نہیں، تمہاری ذمہ داری ہے، ہاں دیکھنا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ تمہیں کوئی نقصان نہ ہو، یہ بقول فقی اصطلاح بحسب ہی ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ دیکھو کہ جس معروف کی نسبت تم امر کر رہے ہو، یہ جس منکر کی نسبت تم نہیں کر رہے ہو، آیا اس کی اہمیت کتنی ہے کہ جس کے لیے کتنی قربانی دی جا سکتی ہو۔ ایک شخص وضو کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، خب یہاں پر میری ذمہ داری بنتی ہے میں اس کو امر بالمعروف کروں۔ خب اب مجھے پتہ ہے کہ وہ ایسا ہے کہ اگر میں نے اس کو امر بالمعروف کیا تو اب میری عزت کی دھجیاں اڑ جائیں گی، شاید مار کٹائی تک نوبت آ جائے۔ اب جب بھی میں جا کر امر معروف کروں، کہا نہیں، یہ اتنا بڑا اہم مسئلہ نہیں ہے۔
تم دیکھو کس معروف کو انجام نہیں دیا جا رہا جس کا تو حکم دے رہے ہو. آیا اس کی اتنی اہمیت ہے کہ تم اتنا مال تمہارا چلے جائے, تمہاری اتنی توہین ہو جائے, تمہارے اوپر اتنے زخم آ جائیں, تمہاری جان چلی جائے؟ اگر وہ معروف ایسا معروف ہے کہ جس کے لیے جان بھی دینی پڑے تو اب تم نے جان دینی ہے. وہ معروف ایسا معروف ہے جس کے لیے عزت قربان کرنی پڑے تو تم نے عزت قربان کرنی ہے. ہاں کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہے, کسی کو کوئی فقیہ کو معلوم نہیں ہے, پانی کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اس کو معلوم نہیں ہے, کس طرح پاک ہوتا ہے اس کو معلوم نہیں ہے, کہا نہیں یہاں پر تم نے اپنی جان نہیں دے دینی. بالآخر مراحل بیان کیے اہل بیت علیہ السلام نے کہ پہلا مرحلہ کہ دل سے اس بات کو قبول کرو یہ کام غلط ہے. دوسرا مرحلہ کہ اس شخص سے نفرت تمہارے وجود کے اندر ہونی چاہیے. تیسرا مرحلہ زبان سے اس کا اظہار کرو کہ کام غلط ہے. چوتھا مرحلہ کہ تم نے اب آگے قدم بڑھانا ہے, تم نے اس کو روکنا ہے, زور بازو سے روکنا ہے. پانچواں مرحلہ جہاد بیان کیا جاتا ہے. ساتواں مرحلہ اپنے آپ کو قربان کرنا بیان کیا جاتا ہے. خوب یہ مراحل ہے. اب ان مراحل کو انسان نہ دیکھے اور کہے کہ نہیں کیونکہ مجھے خطرہ ہے لہذا میں عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر سکتا. تو کربلا والوں کا کیا جواب دیا جائے گا؟ اہل بیت علیہ السلام کے شیعوں نے جہاں اپنی قربانی دی, جہاں آپ کا نذرانہ پیش کیا اپنی جان کا, ان کا کیا جواب دیا جائے گا؟ اور یہ درس دفاع کا حضرت ابوالفضل عباس کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے کہ آج ان کا تذکرہ آواز ساتھ نہیں دے رہی, لیکن کوشش کروں گا کہ چند فضائل کے ساتھ ان مسائل کو انسان درک کر سکے. کون عباس؟ کہ جس کو امیر المؤمنین نے مانگا ہے, یعنی جس کے آنے کا اہتمام کیا ہے مولا امیر نے, کہ جناب عقیل سے درخواست کرتے ہیں کہ ایسی خاتون کا انتخاب کرو جس سے خداوند متعال مجھے ایسا فرزند عطا کرے کہ جو شجاع ہو. کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ کربلا میں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابوالفضل عباس کیا کردار ہے. اور روایت میں ہے کہ اتنے یعنی جب سید امام امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جب جا رہے ہیں اس دنیا سے, جب وقت شہادت ہے, تو جناب عباس زار و قطار گریہ کر رہے ہیں. مولا بلاتے ہیں اپنے پاس اور بلانے کے بعد سینے سے لگاتے ہیں اور خود بھی گریہ کرنا شروع کرتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے عباس روز قیامت تیرے سبب اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کو قرار عطا کرے گا. کون فرما رہا ہے؟ مشکل کشا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. عباس اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں, اپنے کمسن بچے سے کہہ رہے ہیں عباس روز قیامت میری آنکھوں کو قرار تیرے ذریعے آئے گا. اور اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ تھامتے اور فرماتے ہیں عباس علیک بالحسین, اے عباس یہ حسین تمہارے حوالے کر جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, کتنا حوصلہ دینا ہے ایک بچے کو کہ اس کے آقا و مولا کی ذمہ داری, ان کی حفاظت اس بچے کو سونپی جائے. کہا جائے اے عباس دیکھو تم نے اس کے دستے بازو بن جانا ہے, تم نے اپنے آپ کو اس پر فدا کر دینا ہے, کبھی حسین سے جدا نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ فَإِنَّهُ أَمَانَةَ اللَّهِ وَأَمَانَةَ رَسُولِهِ وَأَمَانَةَ فاطمة الزہرا وَأَمَانَتِي عِندَكَ. اے عباس حسین اللہ کی امانت ہے, حسین رسول اللہ کی امانت ہے, حسین فاطمہ زہرا کی امانت ہے. اے عباس حسین میری امانت ہے تمہارے پاس, اس کی حفاظت کرنا. اور ایک اور فضیلت سن لیں کہ جب مہلت لینا چاہیے نا سید الشہداء نے ایک دن کی, جب عباس کو سوار کیا گھوڑے پر تو کہا اے عباس بنفسی انت, اے عباس حسین کی جان تم پر قربان ہو جائے. یعنی انسان نہ جانے کیا مقام کیا فضیلت حضرت ابوالفضل عباس کی کہ کربلا میں اس تحریک میں بارہا ہمیں لوگ نظر آئے جو امام سید الشہداء کو مشورہ دیتے نظر آئے کہ یہ نہیں کرے یوں کر لیں, لیکن عباس سر تسلیم خم المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین, مطیع محض ہیں. بعض روایات کے مطابق حتیٰ بیٹھتے اٹھتے نہیں ہیں جب تک سید الشہداء کا حکم نہ آ جائے. یعنی یہ جناب عباس. اور اب انسان تصور کرے کہ وہ بچہ جس کو اس کے بابا نے مانگا اپنے مولا کی حفاظت کے لیے ہو, جاتے جاتے باپ وصیت کر کے جا رہا ہو اے عباس علیک بالحسین, کتنی آرزو ہوگی کہ وہ ایسی جنگ لڑے کہ اپنے مولا کا دفاع کر سکے, کتنی تمنا ہوگی.
عباس کتنا اس دن کو یاد کیا کرتے ہوں گے کہ کب وہ وقت آئے گا کہ میں اپنے مولا کا دفاع کرتے ہوئے اپنے آپ کو قربان کر دوں گا، اور اپنے بابا کے محضر میں جب جاؤں گا تو کہوں گا بابا وہ اس وعدے کو نبھا دیا، دیکھیں میں نے حسین کا دفاع کیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ لیکن عباس، حضرت عباس کو اللہ تعالیٰ نے باب الحوائج قرار دینا ہے۔ عباس کی تمام حاجتیں، تمام امیدیں کربلا میں رہ گئی کہ عباس اب چاہ رہے ہیں کہ حسین اجازت دیں، حسین اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ آئے، روایت کہتی ہے جب سب قتل کر دیے گئے، ایک مرتبہ آئے، اے حسین ابن علی، اے آقا، اے مولا، ارے مجھے بھی مرنے کی اجازت دے۔ اے عباس انت صاحب لوائی، اے عباس تم میرے علمبردار ہو، میرے لشکر کے علمدار ہو۔ نہ جانے عباس نے میمنہ اور میسرہ کی جانب دیکھ کر کہا ہو، اے مولا ارے کس لشکر کی بات کرتے ہیں، ارے وہ لشکر کہاں جس کا میں علمبردار ہوں۔ جناب عباس اصرار کر رہے ہیں، حسین اجازت نہیں دیتے۔ عباس کہتے ہیں اے مولا فقد ذاق صدری، اے مولا دل تنگ ہو گیا ہے، اب جیا نہیں جا رہا، اب موت کی تمنا ہے، ابھی اجازت نہیں ملی۔ ایک مرتبہ بچوں کے خیموں سے العطش العطش کی صدائیں بلند ہوئی، ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہوئی۔ عباس ارے جانا چاہتے ہو نا مقتل میں، جاؤ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ اب جو عباس نے وہ منظر دیکھا جب اس خیمے میں آئے کہ جہاں مشکیزیں رکھے جاتے تھے، عباس نے دیکھا ارے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کرتے کو ہٹا کر اپنے شکم کو اس زمین کی نمی سے پیاس بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عباس تڑپ گئے، ارے وہ عباس جو موت کی تمنا کر رہے ہیں، وہ عباس جو حسین کے دفاع میں لڑنا چاہتے ہیں، اب ایک آرزو ہے، اے اللہ حسین کی بچیاں پیاسی ہیں، اے اللہ علی کی پوتیاں پیاسی ہیں، ارے ایک مرتبہ پانی خیمے پہنچا دوں، ارے پھر ان لعینوں کو بتاؤں گا ارے کس کا فرزند ہوں، کس کا خون میرے جسم میں دوڑ رہا ہے۔ عباس گئے مقتل کی جانب، 4000 کا لشکر عباس کے مقابلے پر موجود ہے، 4000 تیر انداز ہے جو نہر کی حفاظت کر رہے ہیں، اس محاصرے کو کیے ہوئے ہیں۔ عباس نے اس لشکر کو توڑا، گئے نہر فرات پر، جانے کے بعد مشکیزہ بھرا، ایک تمنا ہے یہ پانی سکینہ تک پہنچا دوں، یہ پانی حسین کے بچوں تک پہنچا دوں، ایک تمنا لی عباس آگے بڑھ رہے ہیں۔ چاروں جانب سے حملہ ہوا، عباس کا سیدھا بازو قلم ہوا، کیا کہتے نظر آتے ہیں، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، ارے اگر تم میرے بازو کو قلم بھی کر دو میں اپنے دین کی حفاظت کرتا رہوں گا، میں دین کے لیے قربان ہو جاؤں گا، دین کی حفاظت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ مقاتل کہتے ہیں عباس کے بازو قلم کر دیے گئے، عباس کے پاؤں زخمی ہے، عباس کا جسم تیروں سے چھنی ہے، بدن نظر نہیں آتا، تیر ہی تیر نظر آتے ہیں، لیکن عباس زندہ ہے۔ عباس آگے بڑھتے جا رہے ہیں، عباس خیمے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک لعین کہتا ہے میں نے دیکھا ارے عباس زخموں سے چور ہے، خون بہ رہا ہے، سر زخمی ہے، ہاتھ قطع کر چکے ہیں، ارے بازو زخمی ہے، پاؤں زخمی ہے، تیروں سے چھنی ہے، بلاخر وہ کون سی چیز ہے جو عباس کو مرنے نہیں دے رہی؟ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک مشکیزہ ہے جو پانی سے بھرا ہوا ہے، گویا عباس کی زندگی، عباس کی حیات ارے اس مشکیزے میں موجود ہے۔ میں نے مشکیزے کا نشانہ لیا، اب جو پانی بہا عباس قتل کر دیے گئے، ایک مرتبہ گھوڑے سے زمین پر گرے، یا آقا ادرک آقا، اے بھائی بھائی کی مدد کو آئے، اب جو حسین دوڑے، الان ان کا سرا ظہری، اے عباس ارے تمہارے جانے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اے عباس ارے دیکھو آج دشمن مجھ پر ہنس رہا ہے، اے عباس ارے ایک نوحہ حسین نے پڑھا، اے عباس ارے آج تم چلے گئے، اب وہ آنکھیں جو رات کو تمہارے خوف سے جاگا کرتی تھی عباس اب وہ رات کو سکون سے سوئیں گی، لیکن وہ آنکھیں ارے جو تیرے بلبوتے پر، تیرے سہارے پر رات کو سکون سے سوتی تھی، اب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ارے جہاں زینب میں کلثوم، جہاں میری بیٹیاں ارے کبھی سونا چاہیں گی تو کبھی تماچوں سے، کبھی تازیانوں سے اٹھایا۔
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خداوند متعال اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین کفر و استکبار کے خلاف برسر پیکار ہیں، خداوند متعال ان کی حفاظت فرمائے، ان کو ہر محاذ پر کامیابی نصیب فرمائے، ہم سب کو ان کی حمایت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، انقلاب اسلامی کو امام زمانہ کے عالمی انقلاب سے متصل فرمائے۔ دنیا میں جہاں جہاں تکفیری قوتیں، صہیونی استکبار، عالمی استکبار اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، خداوند متعال تجھے باب الحوائج کا واسطہ ان کی سازشوں کو انہی کی جانب پلٹا دے، ہم سب کو ان کے ظلم و ستم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمارا شمار امام کے اعوان و انصار میں فرمائے، ہماری عاقبت ان کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔